حضرت علی شیر خدا، در علم، سایہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی وہ انسان جو تاریخ نہیں معیار بن گیا، وہ انسان جو تاریخ نہیں میزان بن گیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام سے آغاز جو طاقت دیتا ہے مگر غرور نہیں دیتا، جو آزماتا ہے مگر توڑتا نہیں ہے، وہ اللہ جو عزت دیتا ہے مگر دنیا کی غلامی نہیں دیتا، جو بستر موت پر سویا، جو میدان جنگ میں شیر بنا رہا اور جو سجدے میں شہید ہوا، جس کے ایمان سے میزان قائم ہوا، جس کے عدل سے حکومتیں کانپی، جس کی تلوار سے باطل لرزا اور جس کے سجدے پر شہادت نازل ہوئی، علی ابن ابی طالب۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں، یہ صرف ایک انسان کی زندگی نہیں ہے، یہ ایمان کی معراج ہے۔ آج ہم کسی بادشاہ کی بات نہیں کریں گے، کسی فاتح کی بات نہیں کریں گے، کسی فلسفی کی بات نہیں کریں گے۔ آج ہم اس انسان کی بات کریں گے جس نے طاقت پائی مگر غرور نہیں پایا، جس نے علم پایا مگر خاموش رہا، جس نے عدل کیا مگر تنہا رہا۔ یہ نام ہے اس شخص کا جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، مکہ جہاں بت بولتے تھے اور حق خاموش تھا، جہاں طاقتور زندہ تھا اور کمزور کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی مکہ میں ابو طالب کا گھر تھا، غربت مگر غیرت کا گھر۔ اور اسی گھر سے ایک دن ایک عورت کعبہ کی طرف بڑھتی ہے، درد بڑھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں دعا اور تاریخ کہتی ہے کعبہ کی دیوار شک ہوئی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ یہ بچہ بتوں کے درمیان پیدا ہو کر توحید کی بنیاد رکھے گا۔ قحط کا زمانہ، ابو طالب کے گھر فاقے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے علی کو اپنے گھر لے آئے۔ یوں علی نے آنکھ کھولی تو سامنے کوئی بادشاہ نہیں تھا، سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علی کا کردار بول کر نہیں، عمل سے بولتا ہے۔ جب پہلی وحی آئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، علی نے یہ پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور جب جواب ملا ہاں تو علی جھک گئے۔ صحیح روایت کے مطابق حضرت علی اسلام قبول کرنے والے پہلے بچے تھے۔ یہ بچپن کی جذباتیت ہرگز نہیں تھی، یہ فطرت کی پہچان تھی۔ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا، علی تنہا رہ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ رشتہ خون سے نہیں رسالت سے جڑا تھا۔ بدر، احد، خندق، جہاں تلوار اٹھی وہیں علی تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی نے فرمایا علی جیسا کوئی نوجوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ خیبر میں جب بڑے بڑے سورما ناکام ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ سامنے 1000 کا لشکر، مسلمان صرف 313۔ علی آگے بڑھے۔ ہر بار یہ اعلان تھا طاقت تعداد میں نہیں یقین میں ہوتی ہے۔ یہی وہ دن تھا جب فرشتے زمین پر اترے اور علی کی تلوار چلتی رہی۔ احد میں جب صفیں ٹوٹی یہ افواہ اڑی کہ نبی شہید ہو گئے، کئی پیچھے ہٹ گئے مگر علی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں وفا نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ عمرو بن عبدود، وہ نام جس سے عرب کانپتا تھا۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا علی اٹھے، ایک ضرب، اور نبی نے فرمایا علی کا یہ وار قیامت تک کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیبر کے دروازے ناقابل تسخیر، علی بیمار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب لگایا، آنکھیں کھل گئی، دروازہ اکھڑ گیا۔ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ گھر میں چراغ نہیں، چکی پیسنے سے ہاتھ زخمی مگر شکوہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور علی اس ٹکڑے کے محافظ ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینے کی فضا بوجھل تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی تھی، امت صدمے میں تھی، فتنہ جاگ چکا تھا، اور یوں علی نے خلافت قبول کی، شوق سے نہیں فرض سمجھ کر۔ آیا انہوں نے خلافت عزت کے لیے نہیں ذمہ داری کے لیے قبول کی؟ علی خلیفہ بنے مگر تخت نہیں مانگا۔ انہوں نے فرمایا اگر بیت المال میرا ذاتی مال بھی ہوتا تو میں برابر تقسیم کرتا۔ ایک دن ان کے بھائی عقیل آئے۔ عقیل بولے یا علی میں محتاج ہوں، بیت المال سے کچھ زیادہ دے دیں۔ حضرت علی نے لوہے کا ایک ٹکڑا گرم کیا اور ان کے قریب لائے۔ عقیل چیخ اٹھے۔ حضرت علی نے فرمایا تم انسان کی بنائی آگ سے گھبرا گئے، علی اللہ کی آگ کا سامنا کیسے کرے گا اگر امانت میں خیانت کی؟
ایک دن حضرت علی کی ڈھال ایک یہودی کے پاس ملی۔ مقدمہ عدالت میں گیا۔ سوچئے، خلیفہ وقت عدالت میں ایک عام شہری کی طرح کھڑے ہیں۔ قاضی وقت نے ثبوت مانگا۔ حضرت علی کے پاس گواہ نہ تھے۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ حضرت علی نے فیصلہ فوراً قبول کر لیا۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی طاقت کا استعمال نہیں۔ یہودی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ کیسا انصاف ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کردار سب سے بڑی دعوت ہے۔ مقدمہ ہار گئے، دل جیت لیا۔ رات کے اندھیرے، یتیموں کے دروازے، کوئی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ایک رات دیکھا ایک عورت ہانڈی میں کچھ پکا رہی ہے۔ بچے رو رہے تھے۔ ہانڈی میں صرف پانی اور پتھر تھے۔ خادم نے کہا، آٹا میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ آج آٹا اٹھایا تاکہ کل گناہ نہ اٹھانے پڑے۔ خلیفہ خود بچوں کے لیے کھانا بناتا رہا۔ یہ تھی حکمرانی۔ جنگ جمل، جنگ سفین، فتنوں کا دور۔ لیکن سنیے ان کے احکامات۔ بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو، زخمیوں کو قتل نہ کرو، گھروں میں داخل نہ ہو، مال غنیمت نہ لینا، جنگ میں بھی کردار نہیں بدلا۔ جب دشمنوں نے پانی بند کیا، بعد میں مسلمانوں کے پاس اختیار آیا۔ صحابہ نے کہا، ان کا پانی بھی بند کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہم جنگ ظلم سے نہیں جیتے اور پانی کھول دیا۔ یہ کمزوری نہیں تھی، تقویٰ کی طاقت تھی۔ کوفہ میں آپ کی حکومت تھی، لیکن کھانا سوکھی روٹی اور نمک۔ کبھی سخت روٹی کھاتے ہوئے ہاتھ کانپتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا، تاکہ مجھے غریبوں کی بھوک یاد رہے۔ لقب شہانہ مگر زندگی انتہائی سادہ۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر طاقت ہو تو علی جیسی عاجزی ہو، اگر علم ہو تو علی جیسی خاموشی ہو، اگر عدل ہو تو علی جیسی قیمت ادا کرنے کی ہمت ہو۔ یہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب۔ مسجد نبوی، علی ممبر پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی نعرہ نہیں لگایا، صرف یہ کہا، خبردار، میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق تربیت دوں گا۔ جو حق کے ساتھ ہوگا وہ میرے قریب ہوگا، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اعلان تھا کہ یہ خلافت مصلحت کی نہیں، شریعت کی ہوگی۔ علی بیت المال میں داخل ہوئے۔ سونا چاندی مال سب دیکھا اور فرمایا، اے زرد و سفید، کسی اور کو دھوکہ دینا، علی کو نہیں۔ اور وہ سارا مال اسی دن تقسیم کر دیا۔ کوئی ذخیرہ نہیں، کوئی ترجیح نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طاقتور ناراض ہونا شروع ہوئے۔ علی نے وہ کام کیا جو کسی سیاستدان نے کبھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نااہل اور متنازع گورنروں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ابھی حالات خراب ہیں، ذرا صبر کریں۔ علی نے جواب دیا، میں ظلم پر خاموش رہوں صرف اس لیے کہ میری حکومت بچ جائے؟ اللہ کی قسم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی فیصلہ آگے چل کر بڑی آزمائشوں کا سبب بنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی عام فریق نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک ایک ہی صف میں کھڑے تھے۔ علی نے آخری لمحے تک جنگ کو ٹالنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے فرمایا، میں اس امت کا خون نہیں کرنا چاہتا۔ جنگ ہوئی، دل ٹوٹے۔ جب جنگ ختم ہوئی، علی عائشہ کے خیمے تک خود گئے اور پورے احترام کے ساتھ انہیں مدینے روانہ کیا۔ یہ دشمنی نہیں تھی، یہ اخلاق تھا۔ دریائے فرات کے کنارے جنگ سفین، مہینوں مذاکرات، علی بار بار کہتے رہے، آؤ قرآن فیصلہ کرے مگر عمل کے ساتھ۔ جب قرآن نیزوں پر بلند ہوا تو علی چیخ اٹھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علی اکیلے پڑ گئے، حق پر ہوتے ہوئے بھی۔ وہ لوگ جو رات بھر عبادت کرتے تھے مگر دل میں تنگی تھی، انہوں نے علی کو کافر کہا۔ علی نے فرمایا، جب تک یہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ یہ برداشت نہیں، نبوت کے اخلاقیات تھے۔ جب خوارج نے قتل شروع کیے تب علی نے فرمایا، اب خاموشی ظلم ہوگی۔ نہروان میں حق اور باطل الگ الگ ہو گئے۔ یہ جنگ بھی دل پر بوجھ تھی۔ علی کے کپڑوں میں پیبند تھے، ان کی تلوار پر زنگ تھا۔ رمضان کی راتیں، علی بار بار فرماتے، میری ملاقات کا وقت قریب ہے۔ رمضان 19، سجدہ، تلوار اور وہ جملہ جو تاریخ میں آج بھی گونجتا ہے، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ فجر کی نماز میں ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ خون بہہ رہا تھا، لیکن سنیے ان کے الفاظ، اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اگر وفات پا گیا تو اسے ایک ہی وار کرنا، مسئلہ نہ کرنا، موت کے وقت بھی انصاف نہ چھوڑا۔
मुझसे पूछो इससे पहले कि मैं ना रहूं, कुरान, नासख व मनसूख, हदूद, कज़ा, ये सब अली की जुबान से बहता था। अली हमें सिखाते हैं ताकत हो मगर आजिज़ी हो, इल्म हो मगर गरूर ना आए, अदल हो मगर मुफाद ना हो। ये थे हजरत अली। हजरत अली की खिलाफत हमें सिखाती है हक हमेशा मकबूल नहीं होता, अदल हमेशा आसान नहीं होता, और सच की कीमत अक्सर तन्हाई होती है। जो अली की तरह जीता है वो अली की तरह कामयाब होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।